اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت فرض ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز بھی پڑھی جس میں فاتحۃ الکتاب ام القرآن اس نے نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے نصفینی، 2 برابر حصوں میں۔ اس کا آدھا میرے لیے ہے اور آدھا حصہ بندے کے لیے ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدانی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بڑائی بزرگی بیان کی ہے۔ اور کبھی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو سورہ فاتحہ کی قراءت پر واضح طور پہ دلالت کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، اس پر کچھ لوگ اعتراض وارد کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کے پیچھے قراءت کرنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور اس کو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اگر بندہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ کی قراءت کرے تو پھر تو وہ چپ نہیں رہتا، انصات نہیں ہے، اس لیے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کافروں کے اس قول کے جواب میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، قرآن نہ سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یعنی شور شرابہ کرنے سے ممانعت ہے حقیقت میں اس آیت کے اندر۔ دوسری بات کہ اگر اس آیت سے یہ مراد دے لیا جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کچھ بھی بندہ نہیں پڑھ سکتا،
تو پھر یہ منع کرنے والوں کا اپنا عمل ہی اس کے خلاف ہے، وہ خود اس معنی اور مفہوم کو عملاً قبول نہیں کرتے، کیونکہ جتنے بھی اسلام کے نام لیوا گروہ ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دینا، بڑوں کو دینا لازم سمجھتے ہیں، قرآن پڑھنا پڑھانا، اور اگر قرآن مجید کے پڑھتے ہوئے قرآن پڑھنا ہی منع ہو تو پھر حفظ کی کلاسیں اور ناظرے کی کلاسیں یہ تو ساری بند ہونی چاہیے، کیونکہ سارے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے بقول کے جب قرآن پڑھا جائے تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، قرآن ہے نا، تو فاتحہ نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کے پڑھے جاتے تو پھر وہ بچے اونچی اونچی آواز میں سارے لگے ہوتے ہیں، یہ دل میں فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے چلیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب فجر کی یا کوئی بھی جماعت تکبیر ہو جائے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ بھی رہا ہے اسے چھوڑ کے تو وہ جماعت کے ساتھ مل جائے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ امام جماعت کروا رہا ہے تو پیچھے فجر کی پوری سنتیں وہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں فجر کی سنتیں ادا کر کے پھر نماز میں شامل ہو۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع کر دیا لیکن پوری 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ مجموعہ ازداد ان کی سوچ اور ان کی فکر۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو شور شرابہ مچانا یہ منع ہے، جس طرح کافروں نے کہا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن نہ سنو شور مچاؤ، تو وہ شور مچانے سے اللہ نے منع کیا اور کہا ہے فاستمعوا له وانصتوا، غور سے سنو اور چپ رہو۔ چپ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی جب تلاوت ہو رہی ہو تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران با مقصد گفتگو بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا مجھے قرآن سناؤ، انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں جب میں یہاں پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، بس کر دے۔ فرماتے ہیں میں رکا اور دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ تلاوت کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹوک رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ بس کر دیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے دوران کوئی با مقصد بات کی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کی ہے کہ جب امام جہرن قرات کرے تو پوچھا کیا تم کچھ پڑھتے ہو امام کے پیچھے؟ کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے سوا نہ پڑھو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، لہذا فاتحہ پڑھو، فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو، فاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے منع کیا۔ اور پھر ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں جس نے نماز میں قرات نہ کی، فاتحہ کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، فاتحہ اور کچھ زائد، فاتحہ یا کچھ زائد کے بغیر نماز نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ تو صرف مقتدی اپنا امام اور منفرد کے لیے ہے فاتحہ پڑھنے کا حکم، کیونکہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ یا اسے کچھ زائد نہ پڑھا، تو مقتدی کو زائد پڑھنا تو آپ بھی منع کرتے ہیں، تو زائد پڑھنے کا بھی حکم ہے، حالانکہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ فاتحہ پڑھے بندہ پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، اور فاتحہ سے کچھ زائد پڑھے پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور مزید وضاحت ہو گئی کہ امام کے پیچھے فاتحہ سے زائد نہیں پڑھنا، امام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنی ہے، امام کے علاوہ فاتحہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی،
مقتدی کے علاوہ باقی، یعنی امام اور اکیلا آدمی اکیلی فاتحہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور فاتحہ سے کچھ زائد پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ زائد پڑھے گا تو زائد کا ثواب ہو جائے گا۔ تو یہ معنی ہے فصاعدن کا کہ فاتحہ سے زائد تلاوت کرے، یعنی منفرد اور امام۔ یہ حدیث بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چور کے بارے میں فرمان ہے کہ لا قطع الا فی ربع دینار فصاعدا، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ربع دینار یا اس سے زائد میں، یعنی کوئی چوتھائی دینار چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا، چوتھائی دینار سے زیادہ چوری کرے تب بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ فصاعدن کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح مسلم کی اس حدیث کا معنی یہ نکلے گا کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، جو فاتحہ سے زائد پڑھے اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث نے وضاحت کر دی کہ فاتحہ سے زائد امام کے پیچھے نہیں پڑھنی، فاتحہ سے زائد امام پڑھے یا اکیلا آدمی تلاوت کرنے والا، اکیلا پڑھنے والا وہ پڑھے، دیگر لوگ نہ پڑھیں۔ تو سورہ فاتحہ یہ نماز کا لازمی جز ہے، لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ سورۃ فاتحہ کی ایک بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اسے ہر نماز کے لیے لازم اور ضروری قرار دے دیا ہے، ہر رکعت کے لیے، کہ جس رکعت میں فاتحہ پڑھی جائے گی وہ نماز ٹھیک ہے، جس رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ نماز ٹھیک نہیں۔ اب ایک آدمی اگر نماز کے دوران نماز میں شامل ہوتا ہے اور فاتحہ کی ایک آیت بھی چھوڑ دیتا ہے، ایک آیت، چاہے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، یا آخری آیت کا آدھا حصہ، یا پہلی آیت کا ہی آدھا حصہ، کچھ حصہ بھی چھوڑ دے، اس نے فاتحہ نہیں پڑھی، بلکہ اس نے کیا پڑھا ہے؟ فاتحہ کا بعد حصہ۔ اور نماز میں فاتحہ کا بعد حصہ پڑھنا لازم نہیں بلکہ پوری فاتحہ پڑھنا لازم ہے، جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے اور والضالین پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ مکمل سورہ فاتحہ جو آدمی نماز کی رکعت میں پڑھے گا اس کی نماز ہوگی، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے۔